الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ جمعہ کے خطبہ میں امیر المومنین خلیفۃ الرسول پیکر صدق و صفا منبع جود و سخا خلیفۃ الرسول گواہ نکاح بطول وصی رسول اللہ اور امام کائنات کے یار غار اور یار مزار جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب کا اور آپ کی سیرت و شخصیت کا اور آپ کے اوصاف و محاسن کا کچھ ابتدائی تذکرہ کیا تھا. میں نے گزشتہ جمعے بھی عرض کیا کہ خدا کے لیے یہ ذہن بنائیں کہ سیرت گوئی محض داستان گوئی کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ سیرت گوئی
سیرت سازی کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے اور ان خوبیوں کو اپنانے کی نیت کے لیے ہونی چاہیے۔ اور ایک مسلمان جب صحابہ کرام کے ایمان کو معیار ایمان کی حیثیت سے دیکھتا ہے تو اس کو ایمان کے درجہ اعلیٰ پر ایمان کے مرتبہ اکمل پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت فائز نظر آتی ہے۔ تربیت رسول کے سانچے میں ڈھلے ہوئے افکار رسالت کے نور سے منور اور محبت رسول سے سرشار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی پاکیزہ، انتہائی مقدس اور انتہائی نفیس سوچ اور فکر رکھنے والے تھے۔ دعوی رسالت و نبوت کی ابتدائی گھڑیوں سے لے کر جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں تادم آخر اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو بسر کرنے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ امت محمدیہ کے لیے نہ صرف کہ ایک مشعل راہ ہیں بلکہ آپ کی ذات پرصفات اہل ایمان کے لیے ہدایت اور راہ نجات کی طرف رہنمائی کرنے والا ایک روشن اور منور مینار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آج ہم اپنے عقائد اور اعمال کی آلودگیوں کو دور کر سکتے ہیں، اپنی سوچ کو پاکیزہ اور اپنی فکر کو نفیس بنا سکتے ہیں، تو اس کے لیے سیرت سازی کے جذبے اور سیرت سازی کے تخیل اور تصور کے ساتھ ان شخصیات کی سیرت اور کردار کو سامنے رکھنا ہو۔ بعض دوستوں یا بزرگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جی یہ باتیں کبھی کبھار ہم سن لیا کرتے ہیں اور بار بار ان باتوں کو دہرانا یہ کوئی مناسب بات۔ تو میں ان دوستوں کی اطلاع کے لیے عرض کرتا ہوں کہ آج کے اس دور میں ہماری نئی نسل
شخصیت و کردار کا کوئی علم۔ اس لیے ہمارے ایمانوں کی تقویت کے لیے اور ہماری نئی نسل کی صحیح خطوط پر رہنمائی کے لیے ان اسلاف کی عظیم روایات کا تذکرہ اشد اور از حد اور از بس ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جس کو اللہ نے اہل ایمان کے لیے آئیڈیل بنایا۔ اور آپ قرآن کے 30 پاروں کو پڑھیں تو جا بجا مرحلہ بمرحلہ موڑ بموڑ رب العزت نے ان قدسی نفوس کا تذکرہ فرماتے ہوئے ایمانداروں کو یہ تعلیم دی ہے کہ لوگوں، اگر تم اپنے ایمان اور ایقان کی دنیا کو سنوارنا چاہتے ہو تو تمہیں اس مقدس جماعت کے طرز عمل کا بغور اور بنظر عمیق جائزہ لینا ہوگا۔ بس صرف سوچ اور فکر کے اندر تھوڑی سی پاکیزگی اور نکھار کی ضرورت ہے کہ ان حالات کو سیرت سازی کے لیے سنا اور سمجھا جائے اور پڑھا جائے۔ انشاءاللہ ان شخصیات کا ذکر جمیل ایمانوں کو تقویت عطا کرتا ہے۔ ایمان کی بہار کے اندر وہ پھول کھلتے ہیں کہ جو اپنی خوشبو سے اور جو اپنی پاکیزگی سے روح اور جسم کو ایمانی غذا فراہم کرنے کا کام دیتے ہیں۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہمارے اس تذکرے کی محتاج نہیں، ہم ذکر کریں یا نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی ذات کے لیے کوئی فرق نہیں۔ البتہ ہمارے لیے یہ بات باعث سعادت ہے کہ ہم ایسی جلیل القدر شخصیت کا تذکرہ انتہائی عقیدت اور احترام کے اندر ڈوب کر کے کریں۔ اور اسی نقطۂ نگاہ سے گزشتہ خطبہ میں نے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر اور تذکرہ جمیل کیا تھا، اور میں نے عرض کیا کہ اس عظیم المرتبت شخصیت کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ سب سے پہلے سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست کو تھاما اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ سچا، وہ انتہائی پرخلوص اور باوقار رابطہ قائم کیا کہ جس پرخلوص اور باوقار اور سچے رابطے اور تعلق کی گواہی اللہ نے عرش عظیم سے دی۔ یہ سب سے پہلے ایمان لانے والا، سابقون الاولون میں سے بھی اول رہنے والا، سابقون الاولون میں سے بھی اول رہنے والی یہ شخصیت آزمائش، ابتلاء، مصائب و آلام کی ہر گھڑی میں سب سے آگے اور
سب سے پہلے نظر آنے والے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کی نگاہ میں بھی اول نمبر، رسول اللہ کی نگاہ میں بھی اول نمبر، ہر مرحلے پر کامیابی اور کامرانی ابو بکر کے قدم چنتی اور جناب صدیق اکبر کا ہر مرحلے پہ پہلا ہی نمبر ہے۔ اور پھر اس اعزاز کو بڑی ثابت قدمی کے ساتھ، بڑے استقلال کے ساتھ جناب ابو بکر صدیق نے برقرار رکھا، وگرنہ طبیعتیں ہوتی ہیں کسی نہ کسی مرحلے پہ آدمی کسی کمزوری کا، کسی کوتاہی کا، کسی سستی کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن یہ اتنا مستقل مزاج مرد درویش کہ جس نے کسی مرحلے پر اپنی اس سبقت، اپنی اس اولیت، اپنی اس امامت اور اپنی اس پیشوائیت کے اندر کوئی فرق نہیں آنے دیا۔ جہاں بھی آپ دیکھیں ذات رسالت میں آپ کے سامنے دیگر لوگ بھی ہیں، اور میں نے اسی لیے گزشتہ جمعے فیصلہ کل لفظوں میں عرض کیا تھا کہ آقا نے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں سب کے احسانات کا بدلہ چکا کے دنیا سے جا رہا ہوں سوائے ابو بکر صدیق، ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکتا۔ اتنے مجھ پر احسان، اتنا میرے ساتھ رابطہ اور تعلق، اور یہ نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر، یہ نہیں کہ کسی کمرے اور حجرے میں بیٹھ کر، بلکہ دشمنوں کی ننگی تلواروں کے سائے میں بھی صدیق اکبر نے کلمہ حق بلند کیا۔ صدیق اکبر نے دشمنوں کے جتھوں کے سامنے بھی ڈٹ کر نعرہ صداقت کو بلند کیا، اور اس وقت کہ جب سرور کائنات مصائب میں گھرے ہوئے اور وہ مسلمان کے جو انگلیوں پر گرے جا سکتے تھے، انہوں نے آقا کی صداقت اور رسالت کو مانا، لیکن وہ بھی ظلم کی چکی کے پاٹوں میں پس رہے تھے، وہ بھی مارے کھا رہے تھے، وہ بھی کمزور اور مستضعفین اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ سے نصرت اور مدد کے طلبگار بنے بیٹھے تھے۔ ان حالات میں بھی سرور گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے نام کے جھنڈے کو کائنات میں سب سے اونچا کرنے کے لیے اپنی توانائیوں کو، اپنی جوانی کو، اپنی رعنائی کو، اپنی آسودگی کو، اپنی آسائش کو، اپنے وجود کو، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے اہل بیت کو، ہر کسی کو نظر انداز کر کے صرف ایک دھن میں مگن تھے، ایک مشن کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ، ایک جنون کے ساتھ سرگرم عمل تھے کہ محمد کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر سے شرک کا خاتمہ ہو جائے، ہر سو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی حاکمیت، اللہ کی معبودیت، اللہ کی جلالت، اللہ کی عظمت کو تسلیم کیا جائے، اور بندے بندے بن کر معبود برحق کے قانون کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، تاکہ یہ خطہ ارضی جو ہے یہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرچم اسلام تلے کائنات کی سلامتی کا وہ پیغام لے کر کے تشریف لائے کہ جس کی شر پسندوں نے، باغیوں نے، طاغوت کے ایجنٹوں نے، مشرکین نے، مبتدعین نے، بیرار رب لوگوں نے مخالفت کی،
رسول اللہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے تو شیطان کو ہمیشہ کے لیے ذلتناک شکست ہو جائے گی اور دنیا سے شر ختم ہو جائے گا اور خیر کی حکمرانی ہوگی۔ اس لیے شیطانی قوتیں، طاغوتی طاقتیں پوری طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس شخصیت، اعلیٰ شخصیت، عرفہ شخصیت، بااخلاق شخصیت، باکردار شخصیت، باوقار شخصیت، صادق الامین شخصیت، خوبیوں اور تمام تر بھلائیوں کا مجسمہ اور مرقع شخصیت کو بھی دن رات اذیتوں کے اندر مبتلا کرتے اور ان کی یہی کوشش ہوتی کہ مصطفیٰ بھی مٹ جائے، نام مصطفیٰ بھی مٹ جائے اور پیغام مصطفیٰ بھی مٹ جائے۔ کون تھا ان حالات کے اندر اس سچے رسول کا پوری سچائی اور ثابت قدمی کے ساتھ ساتھ دینے والا؟ اور وہ جناب ابو بکر تھے۔ اور اس طرح آقا کے رفیق، آقا کے ساتھی، آقا کے صاحب، آقا کے ہمدرد، آقا کے غمخوار کہ آقا علیہ السلام دشمنوں کے نرغے میں پھنس جاتے تو ابو بکر آگے بڑھ کر نعرہ حق اس طرح بلند کرتے کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، میرے آقا کو تم اس لیے ختم کرنا چاہتے ہو، اس رسول ہاشمی کے خون کے تم اس لیے پیاسے بنے بیٹھے ہو کہ اس کا صرف ایک جرم ہے اور وہ جرم یہ ہے کہ یہ فرماتا ہے، یہ کہتا ہے ربی اللہ، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہی وہ وحدانیت و الوہیت کا پرچم کہ جس کے سر بلند ہوتے ہی دنیا کے تمام مسائل اور مصائب حل ہو جاتے ہیں اور اللہ کی حاکمیت کے قائم ہونے کے ساتھ دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ یہی ہے مفہوم۔ جناب ابو بکر نے فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس شخص کو اس لیے تم قتل کرنا چاہتے ہو، اس کے خون کے اس لیے پیاسے بنے بیٹھے ہو کہ یہ کہتا ہے ربی اللہ، ربی اللہ۔ اور یہ بات اس دور میں کہنی آسان نہ تھی، لیکن جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ اس بات کو ڈنکے کی چوٹ کہتے اور اللہ نے صدیق اکبر کی زبان سے نکلے ہوئے ان الفاظ کو قرآن کے سانچے میں ڈال دیا۔ صدیق نے فرمایا اور صدیق کے خدا نے بھی فرمایا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا اس شخص کو اس لیے مارتے ہو، اس کے اس لیے دشمن بنے بیٹھے ہو کہ یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اور جناب جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ اور اسی طرح ہر متاع عزیز کے ساتھ جب مواسنے کا وقت آیا تو صدیق نے سارے جہان کو آقا کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ اور صدیق ہر جگہ شفقت حاصل کرنے والا نظر آتا ہے۔ اس وقت کہ جب رسول ہاشمی کے گھر پر با صحابہ پرورش پا کر کے پروان چڑھتے ہیں، ابو بکر اس وقت بھی اپنے خون پسینے کی کمائی کو مصطفیٰ کے قدموں پہ ڈھیر کرتا۔ کسی کی عظمت اور کسی کی فضیلت سر آنکھوں پہ تسلیم، لیکن اتنا تو خدا کے لیے انصاف کرتے جائے نا کہ کھلانے والا کون ہے اور کھانے والا کون ہے۔ بس اتنی بات سمجھ لیں، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر بڑے بڑے مواقع پر
انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے، انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ، کیا ایک انسان کو تو نے ایسی سوچ، ایسی فکر عطا کی؟ وگرنہ ہر آدمی اپنی ذات کے محور کے گرد گھوم رہا ہے، اس کی سوچ اپنے مفاد کے دائرے کے اندر اندر گھومتی ہے۔ وہ سوچتا ہے میرا کیا بنے گا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ ہے یا نہیں یہ بات؟ کسی کو کھانے کی فکر، لباس کی فکر، مکان کی فکر، اولاد کی فکر، اولاد کی تربیت و تعلیم کی فکر، اولاد کے مستقبل کی فکر۔ لیکن قربان جاؤں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر پر کہ سب فکروں سے آزاد ہو کر ایک ہی فکر کہ کہیں آقا کی غلامی میں کہیں کوتاہی نہ ہو جائے، کہیں اس کوتاہی کے سلسلے میں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور یہ نہیں کہ منہ سے، زبان سے کہ ہم بڑے تابعدار ہیں، صدقے قربان، عمل سے بھی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت نے فرمایا کہ جانوں کی بھی ضرورت ہے، نکلو، گرمی کا موسم، کھجوریں پکی ہوئی، رمضان کی آمد، فرمایا آزمائش ہے کہ باغوں کو، زمینوں کو چھوڑتے ہو یا نہیں، گرمی برداشت کرتے ہو یا نہیں رائے خدا میں، رمضان کے روزے رکھ کر کے بھی جہاد کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہو یا نہیں؟ اللہ اللہ، آزمائش کی ان گھڑیوں میں رائے خدا کے دیوانے لبیک لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں۔ فرمایا فقط یہی نہیں کہ تم سے وقت لیا جاتا ہے یا تم اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کے نکلو، بلکہ اب وقت ہے کہ جو کچھ تم نے زندگی بھر خون پسینہ ایک کر کے کمایا ہے، جمع کیا ہے، اب اس پس انداز کیے ہوئے مال کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تم کو دعوت دی جاتی ہے۔ صدا لگائی کائنات کے امام نے کہ لوگوں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، لیکن جانوں کا جہاد بعد میں ہوگا، پہلے مال کا جہاد۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ۔ کیوں؟ جو شخص چند ٹکے خرچ نہیں کر سکتا وہ جان کیا لڑائے گا؟ سمجھ آئی نہیں؟ اس لیے مال کو پہلے رکھا اور مولوی جی جان کو بعد میں رکھا، کہ جو اپنے جیب سے چند پیسے نہیں خرچ کر سکتا وہ جان کیا خرچ کرے؟ فرمایا جان کا جہاد بعد میں، پہلے مال نکالو۔ اللہ اللہ، ہر کسی نے صدائے نبوت پہ لبیک کہتے ہوئے جو توفیق بنی پیش کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے ایمان لانے سے لے کے آج تک ہر کام میں، ہر مرحلے میں مجھ سے سبقت لی، آگے ہی رہے نا۔ ابو بکر کا ہمیشہ پہلا ہی نمبر رہا، ابو بکر کا پہلا نمبر رہا۔ فاروق نے فرمایا آج میں ابو بکر کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا، اور رب نے بھی فرمایا نا فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا الخیرات۔ دنیا کی ہرس میں ایک دوسرے کو پچھاڑتے ہو کہ میں آگے نکل جاؤں، تمام معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر رہتی ہے۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ہم اللہ کی محبت اور رضا کو حاصل کرنے کے لیے دوسروں سے آگے نکل جائیں؟
फारूक ने फरमाया आज मैं अबू बकर को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। लेकिन प्यारे फारूक, जिसको रब ही आगे रखे उसे तू कैसे पीछे कर सकता? कौन बताए फारूक? लेकिन अभी फारूक को पता चल जाता। गए, फारूक ने फरमाया आज अबू बकर को आगे नहीं बढ़ने। अपने तमाम माल और असबाब को दो हिस्सों में बांटा, दो हिस्सों में। हमें कभी देना भी पड़ जाए ना, पहले सोचते हैं, फिर कानों पे हाथ मारते हैं, फिर माजी मुस्तकबल सारा जायजा लेते, फिर सबके दरमियान में से छोटा और सबसे बेकार नोट निकाल गए, चलो ये रुपया 2 रुपया अल्लाह वास्ते दे दिया, जान का सदका इसका। है ना सखियों की जमात, हम ऐसे करते हैं ना। यही वजह है ना कि मुसलमानों की सखावत है। कोई एक मस्जिद बनानी शुरू कर देता है, चंदा मांग मांग के सारी जिंदगी वो मस्जिद नहीं बनती। कोई हिंदू नहीं छोड़ते, कोई थोरी नहीं छोड़ते, कोई ईसाई नहीं छोड़ते, कोई चूड़ा नहीं। रास्ते में लाउड स्पीकर लगाए बैठे हो मुसलमान, दे जा जी 1 रुपया अल्लाह के नाम पर, मस्जिद की तामीर हो रही है। 4 आने, सारी जिंदगी नहीं बनती। अल्लाह जिससे चाहे काम ले दे, वगरना मजमूई हालत यही है हमारी, इल्ला माशाअल्लाह। दो हिस्से किए, फरमाया आधा घर वालों के लिए रखूंगा और आधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायम करदा फंड जिहाद के अंदर दूंगा। आधा असासा फारूक आज़म लेकर हाजिर हुए। आका ने पूछा मेरे प्यारे फारूक क्या लाए हो और क्या घर छोड़ के आए? फारूक ने अर्ज की आका आधा घर वालों के लिए छोड़ा है और आधा जनाब की इरशाद की तामील करते हुए आधा आपके कदमों में लाके पेश कर दिया, ढेर कर दिया। फरमाया फारूक तूने बड़े इशार का मुजाहिरा किया। फारूक दिल ही दिल में सोच रहे थे कि आज मैंने अबू बकर के मुकाबले की ठानी, आगे नहीं बढ़ने। चंद ही लम्हे गुजरे, पैकरे सिद्को सफा जनाब अबू बकर सिद्दीक आ गए। मंबाए जूदो सखा सैयदना सिद्दीक अकबर आए। या रसूल अल्लाह ये लीजिए। फरमाया अबू बकर क्या लाए हो? इरशाद फरमाया, कहते हैं क्यों ये वाक़या आप सुनाते हैं? बार बार यही वाक़या, इसलिए कि ये वाक़े मोमिनों के दिलों से बुखल और कंजूसी को जड़ से उखाड़ कर फेंकते हैं और मोमिन के दिलों के अंदर जूद और सखा की बहार लाते हैं, इसलिए सुनाता हूं। क्या लाए हो? अर्ज की आका जो कुछ था सभी कुछ ले आया, जो कुछ अल्लाह ने दे रखा था अबू बकर ने सब कुछ लाके कदमों में ढेर कर दिया और खाली दामन झाड़ के उठ खड़े हुए। फरमाया अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? घर वालों का क्या बनेगा? उनके लिए क्या बचाया है? अर्ज की अबकायतुल्लाह व रसूलहू, अबू बकर के घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी है। अल्लाह रसूल की मोहब्बत बाकी। और पता जब ये बात फारूक के सामने हुई ना, तो शेर दिल फारूक की आंखों से भी आंसू टपक पड़े और कहने लगे अबू बकर फारूक भूल पर है, प्यारे तू कभी भी उमर को आगे नहीं बढ़ने देगा।
یہ سبقت اللہ نے تیرے نامے کر دی، تو اسی طرح ہر بات میں، ہر معاملے میں، ہر قدم میں فاروق سے آگے ہی رہے گا۔ یہ سبقت تیرے قدموں کو چوم چکی ہے اور کوئی بھی اس سبقت کو تجھ سے چھین نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا کیا کرے اللہ ہمیں بھی نیکی اور بھلائی کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں بھی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ابو بکر مال بھی قربان، اولاد بھی قربان، والدین بھی قربان۔ اور پچھلے جمعے میں نے بات چھوڑی تھی نا سفر ہجرت سے، 13 سال کی مکی زندگی کے بعد جب اہل مکہ کی شقاوت، ان کی سنگ دلی میں کوئی فرق نہ آیا، آسمان والے نے اپنے حبیب کو اس وقت ہجرت کا حکم دیا کہ جب دشمنوں نے اجتماعی طور پر ننگی تلواریں لے کر محمد رسول اللہ کی رگ حیات کو کاٹنے کا تہیہ کر لیا تھا، مکان کے گرد ننگی تلواریں لے کر کھڑے کہ جو ہی محمد باہر آئے سب ٹوٹ پڑو اور قتل کر دو، شہید کر دو۔ اللہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا حبیب سوئے رہو، آج باہر نہیں نکلنا، دشمن کھڑے، لیکن اللہ نے سوئے ہوئے مصطفیٰ کو جگایا، اٹھیے، آج کی رات آپ کی سفر ہجرت کی پہلی رات، اور حبیب دشمن ننگی تلواریں لیے باہر کھڑے ہیں۔ عرض کی مولا پھر تیری مرضی کیا ہے؟ فرمایا میری مرضی یہی ہے حبیب، اٹھیے بستر کو چھوڑیے، اور علی پاس ہے نا، علی پاس ہے، علی حضرت کے چچا زاد بھائی تھے، پیارے علی رسول رحمت کی شفقتوں کے سائے میں پل کر نبی کے گھر جوان ہوئے تھے، اور پھر یہی ہم ساد رسول علی داماد رسول بننے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا اپنے بستر پر علی کو لٹاؤ، اور اے رسول تیرے دشمن بھی تجھے صادق الامین مانتے ہیں، دشمن بھی کہتے ہیں مذہب صحیح نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، دین صحیح نہیں ہے، لیکن محمد جیسا سچا کوئی، مت ماری تھی یا نہیں؟ کہتے تھے ہے سچا پر دین صحیح نہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا لیکن مذہب غلط ہے۔ خدا کی قسم حق دشمن کی زبان سے بھی اپنی حقانیت کو تسلیم کروا لیتا۔ آپ ان کی باتوں پر غور کریں تو بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ دشمنی بھی کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ تائید بھی کر رہا ہے۔ جیسے ہمیں کہتے ہیں کہ ہیں وہابی لیکن قرآن حدیث کے سوا کوئی بات نہیں مانتے، ہیں وہابی، ہیں گستاخ رسول لیکن تقلید کسی کی نہیں کرتے، ہیں گستاخ رسول لیکن مر جائیں گے لیکن رسول کی سنت نہیں چھوڑیں۔ واہ واہ واہ، کیا خوب تم نے ہماری دشمنی کی۔ ہاں بھائی یہی بات ہے، جو رسول کے سوا کسی کی بات نہ مانے وہی گستاخ رسول ہوا کرتا ہے، جو رسول کی سنت پر اپنی زندگی کو قربان کر دے واقعی وہی گستاخ رسول ہوا کرتا ہے۔ خرد کا نام جنوں اور جنوں کا خرد رکھ دیا، بارہا
کہتے ہیں، دشمنی بھی کرتے ہیں لیکن امانتیں بھی آپ کے پاس رکھی ہوئی۔ محبوب اٹھیے، علی کو بستر پہ لٹائیے، بستر رسول اللہ کا اور لیٹنے والے شیر خدا علی مرتضی، سب کہیں رضی اللہ ہو، واہ علی تیری شان پہ قربان۔ فرمایا علی ادھر لیٹو، حکم آ گیا، لیکن یہ مکے والوں کی امانتیں ہیں، یہ فلاں کی امانت، فلاں کی امانت، فلاں کی امانت، یہ امانتیں صبح ہوتے ہی جس کی ہے نا، میں جا رہا ہوں، حکم خدا آ چکا ہے، لیکن دشمنوں کی امانتیں صبح ہوتے ہی ان کے گھر جا کے پہنچا دینا۔ ہائے امت، کیا اس امین پیغمبر کی امانت داری کے سبق کو آج آپ بھول چکے ہیں؟ یہ کیوں خون خرابہ، کیوں فتنہ فساد ہو رہا ہے؟ ایک دوسرے کے حقوق کو تلف کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے مال کو کھانے کے لیے، جس سے لیا پھر دینے کا نام نہ لیا۔ آج وہ ہے جو خون کے پیاسے دشمنوں کی امانتوں کا بھی نگہبان اور محافظ ہے، وگرنہ کہتے مشرک ہیں، کافر ہیں، بے ایمان ہیں، ان کا مال جائز ہے، لے کر بھاگ۔ نہیں، اللہ یہ کام ہو گئے، علی کو بھی لٹا دیا بستر پہ، کہہ رہے یار رضی اللہ عنہ، اور امانتیں بھی لوگوں کی سپرد کر دی۔ اللہ اب کیا حکم ہے؟ فرمایا حبیب اٹھو، باہر دشمن ننگی تلواریں لے کر آپ کے منتظر ہیں، لیکن ایسے کرو نا، تھوڑی سی مٹھی کے اندر مٹی لے لو اور مٹی اس طرح دشمنوں پر بکھیرو اور زبان سے کہو شاہت الوجوہ۔ مٹی آپ پھینکیں گے، ان کی آنکھوں کی بینائی آپ کا رب سلب کر لے گا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ قرآن نے بات واضح کر دی، ہاتھ رسول کا تھا، مٹھی پیغمبر کی تھی، لیکن اس ریت اور مٹی کو دشمنوں کی آنکھوں میں پہنچا کے ان کو اندھا کرنے والا اللہ تھا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ایسے ہی ہوا، دشمنوں کی ننگی تلواروں کے سائے کے نیچے سے نکلے، شاہت الوجوہ کا کہہ کر کے مٹی پھینکی، اللہ نے ان کی بینائی سلب کر لی، کھلی آنکھوں کے ساتھ، دیدے پھاڑے ہوئے تھے، لیکن جاتا ہوا رسول ان کو نظر نہ آیا۔ جسے اللہ بچائے اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے، اور جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ اللہ اللہ باہر نکلے، اللہ اب کیا حکم؟ فرمایا میرے پیارے اب چلو ابو بکر کے دروازے پہ چلو۔ کس کے دروازے پہ؟ صدیق، کہے رضی اللہ عنہ، صدیق کے دروازے پہ چلو۔ واہ ابو بکر، کائنات کے لوگ چل کر مصطفیٰ کے دروازے پہ آئے، اور جب سفر ہجرت کا آغاز ہو تو اللہ تیرے دروازے پہ اپنے رسول کو لے کر آئے۔ در ابو بکر پہ مصطفیٰ کریم تشریف فرما ہے، آواز دی، ابو بکر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ حکم؟ فرمایا عرش والے کا حکم ہے کہ آج ہی اسی وقت اسی رات مکہ سے یثرب کی طرف سفر ہجرت کا آغاز کرنا۔ اور ابو بکر، اللہ نے اس سفر میں اپنے حبیب کی رفاقت کے لیے تیرا انتخاب فرمایا۔
یہ نہیں کہا حضرت صبح تک انتظار کر لیں، دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، آپ کے تابعدار ہیں لیکن کچھ موقع تو دینا۔ کہا یا رسول اللہ، کہہ سکتے تھے کہ حضرت نماز روزہ یہی کر لیں گے، آپ چلے جائیں، ہم بھی وقت ملا تو آ جائیں گے، آخر میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دین یہ تو نہیں کہتا بچوں کو چھوڑ۔ بوڑھے والدین ہیں، آنکھوں سے نابینا اور معذور باپ ابو کا آفا ہے، اور پھر میں کوئی درویش ملنگ مست آدمی نہیں ہوں کہ میرا آگے پیچھے کوئی نہ، بڑا میں بزنس مین ہوں، کاروباری آدمی ہوں، کسی کا لینا کسی کا دینا 100 معاملات ہیں، میں بھی نپٹا کے آ جاتا، معقول سے معقول عذر بھی پیش کر سکتے تھے، لیکن ابو بکر نے عرض کی آقا، ابو بکر حاضر ہے، گھر گئے، جو کچھ بھی تھا اٹھایا، پوٹلی باندھی اور اپنے بچیوں کو، اسماء بنت ابی بکر کو، عائشہ صدیقہ، کہا کہ بچیوں میں جا رہا ہوں، بابا جی کا، والد صاحب کا اور دادی جی کا خیال رکھنا، میں جا رہا ہوں، پوچھے تو بس ان کو مطمئن کر دینا، اللہ کے شکر۔ رات کی تاریکیوں میں ابو بکر اور رسول اللہ چل پڑتے، یہ دو کتنے، ایک نبی ہے اور دوسرا صدیق ہے، اسی لیے اللہ نے نبیوں کے بعد شہیدوں کا ذکر نہیں کیا، صالحین کا ذکر نہیں کیا، نبیوں کے بعد اللہ نے صدیقوں کا ذکر کیا، اس لیے کہ نبی کے بعد نمبر ہی صدیق کا ہے۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، نبی اور صدیق یہ جوڑی چل پڑتے ہیں۔ محافظ علی بھی، محافظ صدیق بھی، انتخاب علی کا بھی عرش والے نے کیا اور انتخاب ابو بکر کا بھی عرش والے نے فرمایا۔ بس اتنی بات ہے، ابو بکر عرش والے کی امانت کا محافظ ہے اور علی مکے والوں کی امانتوں کا محافظ ہے۔ بستر رسول اللہ کا لیٹنے والا علی ہے اور یہاں بستر ابو بکر بنا ہوا ہے اور آرام کرنے والا رسول اللہ ہے۔ دونوں معمور من اللہ ہے، اور سفر ہجرت اللہ اللہ، کبھی رسول کے آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ فرمایا ابو بکر یہ کیا ہے؟ عرض کی آقا خطرہ ہے کہ کہیں کسی طرف سے کوئی دشمن اچانک حملہ نہ کر دے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ مجھ سے یہ نہ پوچھے ابو بکر میری امانت جو تجھے سونپی گئی تھی اس کی حفاظت میں کوتاہی کیوں کی؟ تو اللہ کو کیا جواب؟ اور پھر چلتے چلتے غار ثور میں جا پہنچے۔ آج بھی غار ثور اس ترقی کے دور میں بھی آپ جائیں، اچھا بھلا آدمی جو ہے نا وہ بمشکل جا کے آ سکتا ہے، اتنا دشوار سفر پہاڑیوں کا، پر ابتلا سفر، لیکن قربان جاؤں ابو بکر پہاڑی پہ چڑھتے جاتے ہیں اور محمد رسول اللہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے، سواری ابو بکر اور سوار رسول اللہ۔ غار ثور میں گئے، عرض کی آقا چند لمحے، غار ہے، ویران ہے، ایسا نہ ہو کہ
کوئی موذی چیز ہو اور آپ کو ایذا دے میں پہلے صاف کر دوں۔ غار کو صاف کیا اور حضرت کو لے کر اندر گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ تھک چکے ہیں۔ حالانکہ کبھی بھی نبی نے اپنے کندھے پہ ابو بکر کو نہیں اٹھایا، سمجھ آئی نا؟ ابو بکر نے اٹھایا، لیکن آقا کے آرام کا، مخدوم و مرشد اور آقا مولا کے آرام کا اتنا خیال، کہا یا رسول اللہ آپ لیٹ جائیں۔ فرمایا ابو بکر تم آرام کرو۔ یا رسول اللہ نہیں، آپ آرام کریں۔ اصرار کیا، ابو بکر بیٹھ گئے اور عرض کی یا رسول اللہ ایسے کریں نا، آپ میری گود میں سر رکھ لیں اور آرام سے لیٹ جائیں۔ گود ابو بکر اور سر آمنہ کے لال کا۔ واہ ابو بکر تیری قسمتوں پہ قربان، تیری شہادت مندیوں پہ جتنا بھی رشک کیا جائے گا، اور اسی لیے ایک اللہ والا کہتا ہے کہ گودے صدیق میں رحمت عالم کا سر اس طرح لگ رہا تھا جیسے رحل پر اللہ کا قرآن پڑا ہوتا ہے، رحل پر اللہ کا قرآن پڑا ہوتا ہے۔ یارو غار میں گود ابو بکر کی، سر رسول اللہ کا، اور آج مزار میں سینہ رسول اللہ کا اور سر ابو بکر کا۔ اللہ نے غار کا بدلہ مزار میں چکایا یا نہ چکایا؟ غار کا بدلہ رب نے مزار میں چکایا۔ غار میں گود ابو بکر کی، سر رسول اللہ کا، اور مزار میں سینہ رسول اللہ کا اور سر ابو بکر کا۔ پیارے وہاں تو نے 3 راتیں میرے سر کو اپنی گود میں رکھا، میں ابو بکر اب قیامت کی صبح تک میں تیرے سر کو اپنے سینے سے لگا کے رکھوں گا۔ روزہ رسول اللہ کی زیارت کریں نا مسجد نبوی میں، اللہ آپ سب کو نصیب کرے، آمین۔ اللہ آپ سب کو مدینے کی زیارت نصیب فرمائے، پیارے محبوب کے شہر، پیارے رسول کی مسجد کی اور پیارے رسول کے مزار پر انوار کی زیارت اللہ کو نصیب فرمائے۔ دیکھیں نا، قبر ہے رسول اللہ کی، ابو بکر صدیق کی قبر حضرت کی قبر کے بالکل بالمقابل نہیں بنائی کہ برابری نہ ہو، حفظ مراتب کا خیال رکھا گیا، قبر کو تھوڑا سا پیچھے سرکا دیا گیا، اور اس انداز سے کہ حضرت کی قبر سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں جناب ابو بکر اور فاروق اعظم ان دونوں کی قبریں بھی ہیں۔ پیاروں کی وفاداری اللہ کو کتنی پیاری لگی، پیاروں کی وفاداری اللہ کو کتنی پسند آئی، اس جگہ دفن ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے لوگوں کی عقل پر جو آج اپنی سیاہ عقل کے معیار پر صدیق اور فاروق کے ایمان کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، جو فاروق اور صدیق کے ایمان میں، ان کے جنتی عہدے میں شک کرتا ہے، سرے منہ بھی شک کرتا ہے، اللہ کی قسم اس ظالم کو جنت کی ہوا تک نصیب نہیں ہو، اس لیے کہ ان کو کہتا ہے جو آج بھی جنت میں سوئے ہوئے، کس جگہ سوئے ہوئے ہیں؟ حضرت منبر پہ کھڑے ہو کر اس جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ما بین منبری و بیتی، ما بین منبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ۔
یہ میرا منبر، یہ میرا سامنے گھر۔ اللہ اللہ۔ اور میں جب بھی جاتا ہوں نا مدینہ پاک میں، ہائے اس مبارک منبر کے سامنے کھڑے ہو کر، پاس کھڑے ہو کر، کبھی ادھر دیکھتا ہوں کبھی ادھر دیکھتا ہوں کہ اللہ وہ کیسا منظر ہوگا جب تیرے حبیب اپنی انگلی شہادت سے اس طرح اشارہ کر کے فرما رہے ہوں کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ لوگو یہ میرا سامنے والا گھر، میری عائشہ کا گھر، حفصہ کا گھر، میمونہ کا گھر، ام سلمہ کا گھر، ام حبیبہ کا گھر، یہ سامنے میرے گھر، میرے گھر سے لے کر جس جگہ سے چل کر میں اپنے منبر و مصلی پہ آتا ہوں، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ زمین کا ٹکڑا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہ جنت کا باغ، یہ جنت کا باغ، دنیا میں اگر جنت کے باغ دیکھنا چاہتے ہو، دنیا میں اگر جنت کے باغیچوں کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور انہی جنت کے باغوں میں سے، انہی بہشت کے باغوں میں، انہی جنت کے باغیچوں میں رسول اللہ بھی استراحت فرما، اور جناب سرور کائنات کے سینہ اطہر کے برابر حضرت ابو بکر کا سر وہ بھی استراحت فرما، اور آگے تیسری قبر سیدنا فاروق اعظم کی رضی اللہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کی تیسری قبر، اس طرح کہ حضرت لیٹے ہوئے صدیق کا سر نبی کے سینے سے اور فاروق کا سر ابو بکر کے سینے سے۔ جبھی تو فاروق دنیا میں فرمایا کرتے تھے نا، ابو بکر سیدنا، ابو بکر سیدنا وخیرنا وَأَحَبُّنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاروق کا اعلان کہ لوگوں ابو بکر ہمارے سردار ہیں، ابو بکر سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں۔ کون کہتا ہے؟ امیر المومنین فاروق فرماتے ہیں ابو بکر سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں، ابو بکر سیدنا وخیرنا، ابو بکر ہم سب سے بہتر، ابو بکر ہمارے سردار، ابو بکر ہم سب سے بہتر۔ کون کہتا ہے یارو؟ فاروق اعظم فرماتے ہیں، بیت المقدس کے فاتح فرماتے ہیں۔ کون فاروق؟ وہ فاروق جس کے لیے فرمایا ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه وهو الفاروق فرق اللہ به بین الحق والباطل۔ فاروق وہ ہے جب وہ بولتا ہے تو اس کی زبان پر حق ہوتا ہے۔ فاروق وہ ہے جس فاروق کے ساتھ حق اور حق فاروق کے ساتھ ہے، اور فاروق وہ ہے کہ جس کی ذات کے ذریعے اللہ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا۔ یہی فاروق فرماتے ہیں ابو بکر سیدنا وخیرنا واحبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں ابو بکر کی
کی شان پوچھنی ہے، ابو بکر کی شان پوچھنی ہے تو فاروق سے پوچھو۔ کس فاروق سے؟ جس کی زبان پر حق ہے۔ حق والی زبان سے اگر ابو بکر کی شان پوچھنی ہے تو میں کہتا ہوں ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ۔ ابو بکر ہمارے سید، ابو بکر ہم سب سے بہتر، اور ابو بکر ہم سب میں سے اللہ کے رسول کے محبوب اور پیارے ابو بکر تھے۔ یہ تینوں، ابو بکر نبی کے سینے سے سر لگائے اور فاروق صدیق کے سینے سے سر لگائے، یہ تینوں قبریں آج تک موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گی۔ قیامت کے دن سب سے پہلے اسی جگہ کو شق کیا جائے گا، حضرت اٹھیں گے، ساتھ صدیق اور فاروق اٹھیں گے اور تینوں اٹھ کر جنت البقیع کی طرف جائیں گے۔ اللہ بقیع والے صحابہ اور صحابیات اور اہل بیت اور بقیع کے مدفونوں کو اٹھائے گا۔ اس طرح یہ مدینے کے لوگ ایک دفعہ پھر عالم عقبہ کے اندر، دوسری زندگی کے اندر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں۔ عرض یہ کر رہا تھا، مزار میں گود صدیق کی اور سر رسول اللہ کا رب نے بدلہ یہ دیا، غار کا مزار میں بدلہ دیا کہ سینہ رسول اللہ کا اور سر ابو بکر صدیق کا۔ یارو اس سے بڑھ کر کسی کی شان کیا ہو سکتی ہے کہ جس کی گود میں نبی زندگی میں اپنا سر رکھ دے اور قبر میں جانے کے بعد اس کے سر کو سینے سے لگا دے۔ ابو بکر تیری عظمت پر تو آسمانوں کے ملائکہ بھی رشک کرتے ہوں گے۔ اللہ نے تجھے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ انشاءاللہ باقی ذکر آئندہ جمعے۔ وآخر دعوانا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ گزرنے والی گھڑیاں امت مسلمہ کے لیے انتہائی اذیت ناک گھڑیاں اور انتہائی اذیت ناک اور کربناک لمحات، بالآخر خلیج میدان کارزار بن چکا ہے۔ بزرگ بھائی، دوست، احباب اس مسئلے پر بار بار استفسار کرتے ہیں، لیکن بھائی اور بزرگوں، ہمارے کہنے یا نہ کہنے سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دشمنان اسلام کی سازشیں پوری طرح مسلمانوں کو اپنے جال کے اندر جکڑ چکی، اور یہ کسی ایک خطے اور ایک ملک کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک عرصے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کی بدقسمتی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا دامن چھوڑا، ان سے تعلق توڑا، اور آج کی بات نہیں، ایک عرصے سے مسلمان روح بزوال، روح بتنزل اور دن بدن ذلت و رسوائی کی اتھا گہرائیوں کی طرف لڑکتے چلے جا رہے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ نیل کا سائل ہو یا خاک کاشغر ہو،
مشرق کی انتہائیں ہوں یا مغرب کی دور دراز فضائیں ہوں، جہاں بھی مسلمان بستے ہیں وہ اسی طرح ہے جس طرح ہمارے جسم کے حصے ہو۔ مسلمان کو جہاں بھی تکلیف پہنچے، اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمان اسی طرح ہے جیسے وہ ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں۔ جسم کے ایک حصے کو اذیت ہو تو سارا جسم بے قرار ہوتا ہے۔ اس وقت تقریباً صورتحال یہ، اور اب اے خاصائے خاصان رسل کے اب وقت دعا ہے، اب وقت دعا ہی ہے۔ اللہ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اس امت کو ہدایت دے اور اس پر رحم فرما دے، وگرنہ تباہی اور بربادی کے ہولناک بادل پوری طرح امت مسلمہ پر چھائے۔ دوست پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بھائی آپ اور کیا کر سکتے ہیں؟ دعا ہی کریں کہ امت مسلمہ کی تباہی اور مسلمانوں کی قوت جو تھوڑی بہت ہے اس کو بھی مزید خاک میں ملانے کے لیے یہود و نصارہ کا گٹھ جوڑ پوری کامیابی کے ساتھ اپنے تکمیل کے مرحلوں تک پہنچ رہا ہے، اور یہ مسلمان خواہ کہیں کے بھی ہیں اور کسی طرح کے بھی ہیں، یہ پوری طرح دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے۔ سعودی عرب کی سرزمین چاہے وہ حرمین سے سینکڑوں میل دور ہی سرحدیں ہیں وہاں ہیں، لیکن وہاں پر امریکی فوج کی موجودگی بہرحال ایک المیہ سے کم نہیں۔ اسی طرح شاید دوستوں کے علم میں ہو یا نہ ہو، عراق کی باعث پارٹی جو ہے اس کی ایک بڑی اکثریت عیسائی کرسچن پالیسی سازوں پر۔ عراق کا وزیر خارجہ کہ جس نے بیرونی محاذ پر سفارتی محاذ پر عراق کی نمائندگی کی، طارق عزیز، وہ کرسچن ہے، عیسائی، ایک اندر بھی عیسائی باہر بھی عیسائی، پشت پر یہودی، اور یہ مسلمان ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ بظاہر حالات بڑے مخدوش ہیں، لیکن وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ مسلمانوں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اب اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے سوا اور اس کو منانے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ آپ جہاں بھی چلے جائیں، مختلف تعویلیں ہر شخص کر سکتا ہے، لیکن پوری دنیا جو اس وقت ہے، خواہ وہ روس کی صورت میں ہے، امریکہ کی صورت میں ہے، جاپان، فرانس، انگلینڈ، چائنا، کسی صورت میں ہے، یہ سب مسلمانوں کے دشمن ہے، اس لیے کہ آقا نے فرما دیا الکفر ملت واحدہ، کفر جو ہے وہ ہمیشہ ایک ملت ہوتی ہے، اسلام کے مقابلے میں وہ سب یکجان ہیں اور کسی کو مسلمانوں سے ہمدردی نہیں ہو سکتی۔ اور ہماری جو حالت ہے، مجھے اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ بسا اوقات بڑی تلخ باتیں کرتے ہیں، لیکن حقائق تلخ ہوتے۔ یہی میں کئی دفعہ رونا رویا ہے کہ 50 کے لگ بھگ مسلم اسٹیٹ ہیں، 1.25 ارب کے لگ بھگ مسلمان، دنیا کے بے پناہ وسائل اور مادی خزانوں کے بلا شرکت غیر یہ مالک، لیکن صرف اپنے دین سے لا تعلقی اور اپنی ملت اور اپنے دین سے ناآشنائی کی وجہ سے یہ روح بزوال ہے، تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے۔
اور اندر جو حالات ہیں وہ دیکھیں کیوں نہ تباہ. طنز کے طور پر نہیں، اللہ کی قسم دکھ کے طور پر کہتا ہوں کہ ہماری اس ملت کو مذہبی پیشواؤں نے بالکل اپاہج بنا کر رکھ دیا ہے، اپاہج بنا کر رکھ دیا. آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ لندن کے اندر، انگلینڈ کے اندر ایک پیر طریقت کیا گل کھلا رہے. پیر طریقت ابو الفتح چشتی قادری نقشبندی پتہ نہیں کیا کیا بندی، مسلسل ان کی رنگین داستان اخباروں میں آ رہی. انتہائی دردناک صورت کہ اس برٹش معاشرہ کے اندر، اس انگلینڈ کی فضاؤں کے اندر مسلمان کے ایک مذہبی پیشوا کس طرح اسلام اور مسلمانوں کی رسوائی کا سبب بنے، اور اخبارات میں تفصیل آتی. اور ہمیں لوگ کہتے ہیں آپ پیروں فقیروں مرشدوں کو نہیں مانتے، اور اسی لیے بدبختوں ہم کہتے ہیں بچو ان ظالموں سے. خود تم اللہ کے مقرب بنو، اللہ والے بن جاؤ تم اللہ کے مقرب. ان حجروں میں اور ان خانقاہوں میں جو گھسے ہوئے یہ پیر طریقت ہے، 99% یہ لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، لوگوں کی عزت اور جان و مال کے. اب وہاں جا کر جی عورتوں کے جن نکالتے، بھوت نکالتے، تعویذ دیتے ہیں، مراقبے میں عورتیں آتی ہیں بیعت کرتے. ان کی پیری مریدی 40 عورتوں کے ساتھ رہی. عورتیں اسی لیے میرے آقا محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ لعنت ہے ان عورتوں پر جو قبرستان کے اندر جاتی. مرد قبرستان میں جائے، عورتوں کا جانا قبرستان میں باعث لعنت. اگر آج ان مزاروں پر، درگاہوں پر، آستانوں پر عورتوں کا جانا بند ہو جائے تو اللہ کی قسم یہ رونقیں ختم ہو جائیں. یہ عورتیں، یہ مرد، اب وہاں پر جو اس بدبخت نے گل کھلائے وہ اب وہاں کورٹ تک، عدالت تک یہ صورتحال پہنچی. وہاں پر ویڈیو کیسٹوں کے ذریعے اس کی بدکاری، عیاری اور مکاری کے تمام راز فاش ہوئے. کیا یہ مسلمانوں کے لیے باعث ذلت اور باعث ندامت اور رسوائی ہے یا نہیں؟ بات باہر کے لوگ کیا سمجھیں گے کہ کیا ہے؟ وہ سمجھیں گے کہ یہی مسلمانوں کے ترجمان ہے اور یہی ان کا دین ہے اور یہی ان کی کارستانی ہے. یہاں بھی صورتحال یہ ہے، پوری دنیا میں یہی صورتحال. کوئی امریکن بلاک سے وابستہ، کوئی رشین بلاک سے وابستہ، کوئی جناب کمیونسٹ اور سوشلسٹ، جس طرح شام کے، عراق کے، فلسطین کے اور لیبیا کے اور جزائر کے، یہ حضرات رشین بلاک سے شروع سے وابستہ رہے اور آپس میں انہوں نے اپنی قوت کو تباہ اور برباد کیا. بہرحال یہ ایک بڑا لمبا چوڑا مسئلہ ہے، اور یہ جو آج آگ بھڑکی ہے نا، یہ کوئی دنوں یا مہینوں میں یا 2 اگست سے نہیں بھڑکی کہ جب سے صدام کویت پر حملہ ہوا، بلکہ اس آگ کو برسا برس سے بھڑکانے کے لیے اسلام دشمن قوتوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ، پورے یعنی تمام تر تناظر کو پس منظر، پیش منظر اور تہ منظر کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کے منصوبے بنائے. آج عراق کا مسلمان مارا جائے تو میرا کم از کم یہ نقطہ نظر وہ ہمارے بھائی. ایران کا مارا جائے مسلمان وہ ہمارے بھائی ہیں. افغانستان میں مارا جائے مسلمان وہ ہمارے بھائی. سعودی عرب میں مارا جائے مسلمان وہ ہمارے بھائی. لیکن اس سارے ڈرامے کے اندر کیا ہے؟ تباہی مسلمانوں کی ہے، تباہی امت مسلمہ. اسلام اور مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کے لیے سارا ڈرامہ سٹیج کیا گیا ہے، جس پر اب شروع کر دیا گیا. ان حالات کے اندر اللہ جانتا ہے، خبر سنتے ہوئے، تجزیہ کرتے ہوئے، تبصرہ کرتے ہوئے اتنا دل دکھتا ہے کہ مسلمان کتنے سادہ ہیں کہ یہ یہود و نصارہ کی گہری سازشوں کا شکار ہو کر انتہائی سادگی کے ساتھ اپنی قوت کو، اپنے وقار کو، اپنے مقام کو تباہ و برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. بھائیو، یہ وقت دعا ہے. درد دل کے ساتھ تنہائی میں بھی
آدھی رات کو بھی اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کہا کریں کہ اللہ تو ہم سب مسلمانوں کی غلطیوں سے صرف نظر فرما، اللہ تو ہم سب مسلمانوں کو سیدھا راستہ دکھا، اور مولا کریم ہمیں سیدھے راستے پہ گامزن کر کے غیبی تائید کے ساتھ مسلمانوں کو اتفاق عطا فرما، مسلمانوں کو یکجہتی عطا فرما، مسلمانوں کی اس قوت کو مزید خاک میں ملنے سے اللہ بچا لے۔ اور رب العزت واقعی یہ باتیں بظاہر اب نظر یوں آتا ہے کہ بڑی مشکل ہے، لیکن تیرے حبیب نے فرمایا کہ اب دعا و صلاح المومن، کہ جب سب مومنوں کے ہتھیار گم ہو جاتے ہیں تو اس وقت مومن کا بہترین ہتھیار دعا ہوتی ہے، اور لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء اور تقدیر کو کوئی چیز نہیں موڑ سکتی مگر دعا موڑ دیتی ہے۔ رب العزت تو اپنے ان وعدوں کو، اپنے رسول کے ان وعدوں کو سچا ثابت کر، اور مسلمانوں کی تقدیر کو اپنی رحمت سے بدل دے۔ ہمارے لیے یہ سب کچھ مشکل نہیں، انتہائی ناممکن ہے، لیکن تیرے لیے وما ذالک علی اللہ بعزیز ہوتے ہوئے اللہ تیرے لیے یہ کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ تو ہماری رہنمائی فرما، اللہ تو ہم سب کو ہدایت عطا فرما، اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما، ان کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کے دلوں سے قدورتیں نفرتیں مٹا دے، اور رب العزت مسلمانوں کو جذب واحد کے ساتھ پوری دنیا کے کفر کے سامنے سینہ سپر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بدبخت مسلمانوں کی اس قوت کو دشمن کے اشارے اور سازش سے پارا پارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ایسے مسلمانوں کے آستین کے سانپوں کو بھی رب العزت کیفر کردار تک پہنچا، اور امت مسلمہ کو مزید تباہ ہونے سے بچا دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل وأعرض وصرف عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل وأعرض وصرف عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير
نصير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.